اب یہ ہیں جیسے رزلٹ نکلتا ہے میٹرک کا بی اے کا تو وہ اپنا نمبر جیسے دیکھتا ہے جس تجسس میں، اسی طرح وعظ میں بیٹھ کے دیکھنا کہ اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے جو میری زندگی میں اللہ رسول کے خلاف ہے، اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے جو اللہ رسول کے حکم کے موافق ہے۔ اگر موافق ہے تو الحمدللہ اسی پر اللہ قائم رکھ، اگر مخالف ہے تو توبہ استغفار کرنا، فوراً رجوع اللہ ہونا۔ یہ آداب ہے وعظ سننے والوں، وعظ کرنے والوں کے یہ آداب ہیں کہ وہ قرآن کی کوئی ایک آیت لے لیا اور اس کا ترجمہ سنا دیا، اس کے اختلافات جو مفسرین کے ہیں وہ بیان کر دیا، اس سے کوئی حاصل نہیں، بلکہ وعظ کرنے والا یہ دیکھنا کہ دکھتی رگوں کو ان کے دیکھنا، جیسا ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، جتنے مریض ہیں ان کا ہر ایک کا مرض الگ ہے، یہ تھوڑی ہے کہ سب کو ایک ہی دوا پلا دیا ہے، نہیں، اس کے مرض، اس کی تشخیص، اس کا مرض، اس کی تشخیص، اس کی دوا، یہ سب دیکھنا یہ وعظ کرنے والوں کا کام ہے جی۔ تو یہ سب کے حال تو اس کے دل پہ کھلتے نہیں، انہیں رجوع اللہ ہونا، اے اللہ ان کے قلب میں جو بیماریاں ہیں وہ میرے سینے پہ کھول دے تاکہ میں اس کی اصلاح کروں، اے اللہ تو رحم فرما، اے اللہ تو کرم فرما، ان کے قلوب کی بیماریاں، ان کے کاروبار کی پستیاں، ان کے پریشان حالیاں، یہ سب میرے پہ کھول دے۔ اب وعظ سننے والے اور وعظ کرنے والوں کا مزاج بن گیا، دونوں رجوع اللہ ہے، تو جب جو فیضان جاری ہوگا قلوب کو چھیدتا ہوا اندر چلا جائے گا۔ اب یہ وعظ سننے والے بیکار بیٹھ کے کیا کریں گے؟ فجر کے بعد حضرت کچھ بولتے ہیں وہاں جا کے بیٹھیں گے، لیکن قلب کی دنیا نہیں بدلے گی، تمہاری کان کی دنیا بدلے گی، معلومات میں اضافہ ہوگا، دل کی دنیا نہیں بدلے گی جب تک یہ رجوع اللہ ہو کے نہیں بیٹھیں گے۔ تو وعظ کرنے والے کو یہ چاہیے جو باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں اس کا کوئی اثر میرے قلب پر بھی ہے کیا؟ وعظ کرنے والا یہ سمجھ کے وعظ کرے میں ان کو جو نصیحت کر رہا ہوں اسی عمل کی اصلاح کی مجھے ضرورت ہے کیا؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری زندگی کی ہر ساعت کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے، مثقال ذرہ خیر مثقال ذرہ شر کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے۔ جب یہ آپ سمجھتے ہیں تو آج فجر کے بعد اللہ یہ سوال کرے گا تم سے کہ لال پیٹ میں فجر کی نماز کے بعد جو بیان ہوا کیا نصیحت حاصل کیا تو؟ نصیحت حاصل کرنے کے والوں کے لیے یہ اور نصیحت کرنے والے کے لیے یہ کہ تو خود معمل تھا کیا ان باتوں کا جو اس کی نصیحت کیا؟ جب اس پر آپ کاربن ہوں گے تو دونوں قلوب برابر مل جائیں گے، تمہارے پاس بھی صفائی، اس کے قلب میں بھی صفائی جی، تو قلب صافی پہ اللہ کا ظہور ہوتا ہے۔ مفسر جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے، ہر فجر کے بعد ہر مسجد میں تفسیر ہوتی ہے، تو وہ تسلسل قرآن کی آیتوں کا جو ہے ایک کے بعد آنے والی آیتوں کا پڑھ دیتا ہے، ترجمہ کر دیتا ہے اپنے علم کے ذوم پر جی، اس کی کچھ تشریح کر دیتا ہے، نہ اس کے قلب میں کچھ پلے پڑا نہ سننے والوں کے قلب میں کچھ پڑا۔ مفسر قرآن تفسیر سنا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو جب کتاب دی گئی تو وہ ماننے میں ذرا پشو پیش ہوئے، تو کوہ طور اٹھا لیا گیا کہ جب تو ڈر کے کم سے کم وہ مانگے، یہ تفسیر میں آیت آئی سنا رہا۔ مگر مجمع کے اندر تو کسی کو پیٹ میں درد ہے جو رات بھر تڑپا ہے اور صبح آ کے بیٹھا ہے کہ اس کا کیا علاج ہے، وہ سامنے والا بیٹھا ہے آ کے گھر میں میرے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کیا؟ اب آپ دیکھیے وہ آیت کی تفسیر اور یہ دونوں کے درد کا درما کیا ملتا ہے، کیا جوڑ ہے؟ تو ایسی تفسیر پڑھنا اور ایسی تفسیر سننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بہر تو سننے والوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، بولنے والوں کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے بندوں کی اصلاح ہو۔ بولنے والے کو تو ایک بحر ہے، ایک سمندر ہے وہ علم کا، ہزاروں علم اس کے پاس ہے، تو اب مجمع کے تعلق سے اس کو بولنا چاہیے نہ کہ اپنے علم کی فضیلت جتانا چاہیے۔ بہر تو اللہ نے
جو تمہیں دین حاصل کرنے کا موقع ملا ہے اس کو ضائع مت کر دو. دین حاصل کرنے کے لیے اللہ نے تم کو تمہارے شیخ سے ملایا ہے اور تم عقیدت رکھ کے اس کی صحبت میں آتے ہیں. وہ دنیا کے طرف دل کو راغب مت کرو، للہیت کے طرف دل کو راغب کر کے جو بھی ہے نصیحت حاصل کر لو، اندر اتر جائے گی. نصیحت کا اصلی اصول یہ ہے کہ اس کے آخری دن اس کو یاد دلائے. نصیحت اصلی یہ ہے کہ انسان کا آخری دن اسے یاد دلائے کہ خبر میں اب جا رہا ہے، اب اس کی روح پرواز ہو رہی ہے، کیا گزرے گی، بیوی، بچے، کاروبار، معاملات، عہدہ سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا. یہ اپنا دل اللہ کی طرف لگائے گا. لگتا نہیں وہ دل، کیونکہ پوری عمر ادھر گزری ہے، اب ایک چل چلاؤ کے وقت کیا اللہ کی طرف لگا. نہیں، تو شیخ کا کام ہے مرید کے دل سے دنیا کو نکال دے. شیخ کا کمال مرید کے لیے یہ ہے اس کے دل سے دنیا نکال دے، اس کے دل سے معاذ اللہ نکال دے، اللہ سے ملا دے. یہ کامل شیخ کی علامت ہے. ویسے اللہ کا دستور ہے عقل سے، محنت سے اور روپیہ تینوں چیزیں ملیں گے تو جو کوشش کرے گا اس میں ترقی ہوگی. عقل ہونا، روپیہ ہونا اور محنت ہونا، یہ تین چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جو کام کرو اس میں برکت دیتا ہے، چاہے کافر کرو چاہے مومن کرو. انہوں نے عالم اسباب ہے، جو اسباب استعمال کرے گا وہی فائدہ اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ عالم ناسوت میں تم کو اجازت دی ہے، وہ رشتے جو حرام ہیں اگر تم ان سے حرام بازی کریں گے اولاد برابر ہو جائے گی. یہ تو نہیں بولنا تھا یہ رشتہ حرام ہے، کیسی اولاد ہوئی، اللہ کیسا دیا. نہیں، عالم اسباب میں تم کو چھوٹ دی گئی ہے، تم کو آزادی دی گئی، جو چاہے کرو، اس کے اثرات مرتب ہو جائیں گے. مگر ہم تم سے پوچھیں گے. اور انسان کی جو زندگی ہے اس پر بھروسہ نہیں کرنا. بین الناس، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انسانوں کے ہاتھوں میں دن کی الٹ پھیر کر دیتے. تو کبھی بھروسہ نہیں کرنا ہمارے کاروبار ایسے ہی چلیں گے، یہ غلط ہے. بہت ممکن ہے ایک آنے واحد میں بدل جائیں ہمارے کاروبار. حق تعالیٰ کا نظام ہے یہ، ہاتھ یوں کا یوں کر دے، یوں کا یوں کر دے. جو ہاتھ نیچے ہے اس کو اوپر لائے، جو اوپر کا ہاتھ ہے وہ نیچے کر دے. یہ ان کی آن میں اللہ کا کمال ہے. ملازم پیشہ ہے، ایک شخص گورنمنٹ کا ملازم ہے، اسے 2000 تنخواہ ملتی ہے. تو اب وہ بیٹھ کے سوچتا ہے مجھے 2000 کے انکم ہے، بیوی ہے، بچے ہیں اور بچیاں ہیں، میری زندگی الحمدللہ. تیری زندگی الحمدللہ کیسی؟ جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہی تجھے مارے گا، وہی تیری زندگی میں انقلاب لائے گا. تو الحمدللہ کیسا کہا جی؟ تو اسی لیے اس کی بیوی مرے گی، اس کا بچہ مرے گا، اس کا کاروبار خراب ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں ان کو امتحانات میں. ابتلا اور امتحان کہتے ہیں. ابتلاات اور امتحانات میں بندوں کو ڈالتے ہیں تاکہ رجوع اللہ. ملازم پیشہ یا تاجر پیشہ اس لیے وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے کہ میرے حال برقرار رہے جی. تو اللہ پوچھے گا تیرے کاروبار کو میں لگایا تھا، اس کی عبادت کرا، تو میری مرضی کا خیال نہیں رکھا، میرے منشا کا خیال نہیں. تم کو تو یہ سوچنا چاہیے اے اللہ تو جو انکم دیا ہے اس میں تیری مرضی کے خلاف کیا کام مجھ سے ہو رہے ہیں، تیرے مرضی کے موافق کیا ہو رہا ہے. اس کے لیے تو اللہ سے رو، اللہ سے لپٹ، بجائے اس کے میرے کاروبار برقرار رہنا، میرے کاروبار میری ملازمت برقرار رہنا. بلکہ دعا کرتا ہے، یہ دعا غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا. غرض کے شیطان بہت بیچ میں آ گیا ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان. شیطان بیچ میں آ گیا ہے، وہ تمہاری زندگی کو بدل دینا چاہتا ہے جی. اللہ کہتا ہے تم نماز پڑھو، شیطان کہتا ہے ٹھہر کے پڑھو، پڑھو ٹھہر کے پڑھو، ٹھہر کے پڑھو، ٹھہر کے پڑھو، نماز قضا کرو. ایسے ہی خیرات کا معاملہ ہے. حکم ہے فاستبقوا الخیرات، تم خیرات میں جلدی کرو بجائے کہ ہم تو دینا ہے نا، دیں گے. ابھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو پہلی رمضان ہے، دوسری رمضان کو جو پہلا دہا ہے، دوسرے دہے میں جو زکوٰۃ، ایسے کرتے کرتے زکوٰۃ کو ختم کر دیتا ہے. تو اب یہ دیکھنا چاہیے اللہ تو حکم دیا ہے فاستبقوا الخیرات کا، جلدی خیرات کرو.
اور میرے اندر یہ عمل ہو رہا ہے، ذرا ٹھہر کے کرو، تو یہ معاملہ بے ترتیب ہے. یہ معاملہ دہا تین دہے ہیں نا رمضان میں، پہلا دہا، دوسرا دہا، تیسرا دہا. اور جتنے تاجر ہیں وہ بغیر فقہ پڑھے کے کاروبار نہیں کرتے. بیپاری کو چاہیے فقہ سے واقف ہو. ایک شخص گھی کا بیپاری ہے، وہ ٹیلی فون دیتا ہے دوسرے مارواڑی کو، ہیلو کیا ہے، مجھے دیوالی کی 5 تاریخ کو 200 ڈبے گھی کے دیں گے، کیا بہو دیں گے، یہ میرے نام مان لو. یہ حرام ہے. حالانکہ اس نے تجارت کیا ہے، فون دیا ہے دوسرے بیپاری کو، اتنے ڈبے گھی کے رکھو، میں پیسہ دے کے لے لیتا ہوں، ایڈوانس دے دیا ہے، لیکن شریعت نے اس کو حرام کیا ہے. اس بیع کے معنی استبدال شے، ایک شے جو بیچتے ہیں وہ سامنے رہنا اور وہ جو زر خریدتے ہیں وہ سامنے رہنا. استبدال شے کا بدل جانے کو بیع کہتے ہیں. تو تم نے بیع سے واقف ہی نہیں ہے. بیع کے مسائل، بیع جھاکڑ کسے کہتے ہیں، بیع فاسد کسے کہتے ہیں، بیع کامل کسے کہتے ہیں، کچھ بھی واقف نہیں. فقط 100 کو لیے 125 کو دیے، 100 کو لیے 125 کو، یہ مال جمع کر. قیامت میں عذاب ہوگا، قیامت میں عذاب ہوگا، ڈرو. اور قلب میں کدھر لگاؤ ہو یہ دیکھ. قلب میں اللہ کی طرف لگاؤ ہے یا کاروبار کی طرف ہے؟ اگر کاروبار کی طرف ہے تو تیرا دل ناقص، تیری زندگی ناقص. اللہ کی طرف لگا ہے تو ابھی تو اسم کا ہے، اس کے بعد فعل ہوگا، اس کے بعد صفت ہوگی، اس کے بعد ذات ہوگی. اس میں مدارج ہیں، صالحین، شہداء، صدیقین، نبیین. یہاں تک تجھے جلنا ہے، بجائے اس کے فقط کاروبار، فقط کاروبار، فقط ملازمت، فقط یہ. تو یہ سب تباہی کے آثار. یہ کس کمپنی کا مجھے بہت اچھا معلوم ہوا کہ وہ نمبر 2 نکالنے کے لیے لنگی بچھا دیتے ہیں، کہیں 60 آ جاتا ہے تاگا ڈبل، تو اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، نمبر 2 میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ تقویٰ ہے لوگوں کے لیے. اللہ کے لیے بھی ایسی تقویٰ ہو. جی اللہ کے لیے یہ تقویٰ ہو نا کہ اے اللہ میری زندگی تیرے منشا کے تحت چل رہی ہے یا نہیں، میری زندگی تیری مرضیات کے تحت چل رہی ہے یا نہیں، اے اللہ تو رحم فرما. اب وہ مرضیات کے طرف جب آپ رجوع ہوں گے تو اللہ تمہیں توفیق دے گا. تو حرص مت کر، مال کی زیادتی کے حرص مت کر، کیونکہ یہی تجھے جہنم میں لے جائے گی. حلال ذریعے سے بھی آ جاتا ہے تو حرص نہیں کرنا. کیوں کہ یہ حرص کیا، اس کے بعد وہ کیا، اس کے بعد یہ کیا، بڑھتے 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 سیدھا جہنم کا راستہ ہوگا. تو تجھے تو یہ چاہیے کہ جو دیا اکتفا کر لے. ہم کو رہنا یا نہیں ہے. اب جیسے آپ مدراس سے لال پیٹ آئے، کیوں نہیں تمہارے ساتھ پلنگ آیا ہے، کیوں نہیں تمہارے ساتھ بستر آیا ہے، کیوں نہیں تمہاری بیویاں ساتھ آئے ہیں، کیا بات ہے؟ ارے آپ تو بولے تھا ہم کو 2 روز کے بعد چلنا ہے، ہم کو 2 روز کے بعد چلنا ہے. اس سے کہیں زیادہ 2 روز تو یہاں قیام ہے، مگر اللہ کے پاس جانے کا کوئی قیام نہیں. زٹ بول کے روح نکل گئی چل گئی، زٹ بول کے روح نکل گئی چل گئی. تو اسی طرح یہ عالم سفر ہے، یہ عالم سفر ہے، اس میں دل نہیں لگانا. جی عالم سفر ہے، اس میں دل نہیں لگانا. جی چل دینا. مگر اللہ اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، دل لگانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اپنے فضل سے دل کھینچ لیتا ہے، دل کھینچ لیتا ہے. جی آپ نے دیکھا. اب آپ دیکھیے، اب اپنی زندگی پیش کرنے میں یہ حجاب آتا ہے کہ ریاکاری ہوتی ہے، مگر اللہ جانتا ہے ریاکاری کتنی ہے یا نہیں. پیر اگر اپنے احوال مرید کو نہ سنائے اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوالات پورے صحابہ کے سامنے آئے، حتیٰ کہ بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا بھی آیا. کیا بات ہے؟ تو صاف آ گیا نا. بی بی صفیہ جو یہودیوں کی سردار کی بیٹیاں تھیں، وہ جنگ یہودیوں سے جو لڑ کے فارغ ہو کے آئے تو آپ نے کہا کہ تم صفیہ کو لے جاؤ. صحابہ نے اس کو کہا یا رسول اللہ سرکار کو آنا چاہیے پیشی میں، وہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہے، سردار کے پاس آنا چاہیے، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، غلاموں کے پاس. تو اچھا رکھ دو. تو سرکار کے محل میں آ گئی بی بی صفیہ. راستے میں وہیں شب زفاف ہوئی اور وہیں ولیمہ ہوا.
ارے یہ صحابہ کی سرکار کی زندگی پورے سامنے. سفر میں صفیہ کے ساتھ ہم صحبت ہوئے, گھر کو جا کے نہیں ہو سکتے تھے. احوالات زندگی مرید کے سامنے آئے تو تاکہ وہ اپنی زندگی کو نشٹ کر لیتا. اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں ریاکاری کا کوئی سوال نہیں. جس وقت میرے شیخ نے یہ کہا کہ دنیا میں دل مت لگاؤ, آخرت والی زندگی کو سدھار لو, بس قلب میں آ گئی بات. جتنی میری زندگی ہے اس وقت, جتنی زندگی اس وقت قریب 4 کروڑ زندگی ہے, 4 کروڑ. مگر ایک خبر کو زمین میری کہاں ہے وہ بھی میری ملکیت نہیں, وہ بھی میری ملکیت نہیں. بچوں کو 1 پیسے کی جائیداد نہیں, بیوی کو 1 پیسے کی جائیداد نہیں. تمام وقت اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. کیوں بھائی؟ پیسے سے محبت نہیں, میرے کو پیسے سے محبت نہیں. ارے دینے کے طریقے سے یہ تو اللہ بھی لیتا ہے, وَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اللہ کو بھی ضرورت ہے پیسے کی, مالک الملک ہے, اس کو کیا ضرورت ہے؟ تم کو خیرات کے طریقے بتائیں. جی خیرات کے تم کو طریقے بتائیں. وَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تم اپنی زندگی کو دنیا میں مت بیچ. اتنا خیال رکھ لو کہ یہ دنیا لپٹ رہی ہے, تم ڈھکلتے جاؤ. دنیا لپٹ رہی ہے, تم ڈھکلتے جاؤ. یہ اب آپ دیکھیے 7 لاکھ روپے تو آپ کو دیا, 2 لاکھ اور جمع ہے, 7 لاکھ بچے کو دیا. یہ کدھر سے پیسہ آ رہا میرے کو نہیں معلوم, کدھر سے آ رہا میرے کو نہیں معلوم. 20-25 لاکھ روپے تو یوں ہاتھوں میں اڑ گئے. پھر جو جائیداد غیر منقولہ ہے وہ بالکل الگ ہے, وہ لاکھوں کی پراپرٹی ہے, کروڑوں کی. میرے کو لیے کیا ہے, 1 پیسہ بھی نہیں. یہ گھڑیال نظر کر دیا, 7,000 کی گھڑیال ہے یہ ابو, یہ وہ ڈاکٹر نظر کر دیا نا اس کے ساتھ, محمد عمر نظر پھری. اب یہ کون گئے, رفیقی شاہ, یہ پھر ایک دوسری گھڑیال. کیا کروں آپ, کیا کروں؟ گھر میں اتنے گھڑیال ہیں, بیچا تو بدنام ہو جاؤں گا, مریدوں سے لے کے بیچ دیتے ہیں. ہماری زندگی بھی کیا زندگی ہے, دیکھیے نہ جینے دیتے نہ مرنے دیتے. نہیں بھائی گھڑیال پہ گھڑیال. اب یہ ایک راڈو ہے, یہ بھی راڈو لایا. کیا کروں یہ 2 راڈے لے کے, گھر میں ویسٹین الگ ہے, وہ الگ ہے, تمام ڈال لے کے رکھ دیا ہوں. بیچا تو بدنام ہوتا. ہم حضرت کو شیخ کو دیتے ہیں باندھنا, بلکہ شیخ بیچ ڈالتے ہیں. کیا سوال؟ یہ کپڑے اتنے کپڑے ہیں, یہ جب دیتا ہے پیٹ ہی بھر کے, ابھی تک کھولا نہیں. میں کیا بلا بدتر ہے, اندر ہے وہی رہنے دو. اتنے کپڑے پھر بچوں کو بٹھا کے باہر دیتا ہوں, کپڑے پورے پھر جمع ہوتے. تو لپٹتے جاتی دنیا, ہم جھٹکتے جانا, لپٹتے جاتی دنیا, ہم جھٹکتے جانا. یہ کمال ہے. اپنی تجارت کا حساب رکھتا ہے, وہ کبھی خسارے سے دوچار نہیں ہوتا. اور جو بندہ اللہ کا اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے پر دنیا کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. جو بندے اللہ کا محاسبہ کرتے ہیں اپنے اعمال کا, ان کو ہمیشہ جو ہے اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا سے وہ وابستہ رہتے ہیں. کیونکہ محاسبہ کرنے کی وجہ سے, جیسا تاجر اپنے تجارت کا حساب کرنے کی وجہ سے نفع و نقصان کا اندازہ ہوتے رہتا, بندے مومن اگر محاسبہ اپنے اعمال کا کرتا رہا تو اس کے نیک و بد اعمال سے ہٹ کر اللہ کی رضا میں وہ اپنی زندگی کو گزارتے رہتا. اور جو تاجر اپنے کاروبار کا حساب نہیں رکھتا, بے اندازہ جو ہے اس کے کاروبار کی وسعت ہوتی ہے یا اس کے کاروبار گھٹ جاتے ہیں, تو آخری میں ایسے کاروبار کو دیکھنے والے بھی اور خود کاروبار کا کرنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا انجام گھاٹا اور نقصان ہے. اسی طرح جو بندہ محاسبہ نہیں کرتا اپنے اعمال کا, فقط عبادت کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے جیسے کہ وہ گزارنے کے طریقے سیکھا ہے, اس کے بعد جیسے یہ تاجر خسارہ اٹھا کے جو ہے بازار میں رسوا ہو جاتا, اسی طرح یہ اللہ کا بندہ محاسبہ نہیں کرنے کی وجہ سے, دنیا میں اللہ کو راضی نہیں کرنے کی وجہ سے خبر میں ذلیل ہو جاتا, حشر میں رسوا ہو جاتا.
اور بالخصوص اہل طریق جو ہوتا ہے، محاسبہ تو بڑی بات ہے، اس میں اپنے رات دن کے لیل و نہار جو گزرتے ہیں، اس کی ساعتیں گزرتی ہیں، اس میں غفلت بھی نہیں آنے دیتا ہوں جی۔ انہیں جیسے کہ اہل شریعت کسی فرض نماز کے قضا ہونے پر دل میں اضمحلال اور پشیمانی پیدا کرتے ہیں، اہل طریق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر خدا سے ذری بھی غفلت آ گئی ان کو، اور وہ اپنے میں بڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے خیالات کے رکھنے والے یا ایسے فکر و نظر کے پالنے والے اہل طریق جو ہوتے ہیں وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ فقط شیخنا کا ارشاد سنیں اور ہمیشہ تقاریر سنیں، اور صرف جو ہے ازدیادتی علم کا اگر تصور کر کے بیٹھے تو وہ جیسا تاجر نقصان اٹھایا، اہل شریعت جیسا اٹھائے اہل طریقت بھی اٹھا سکتے ہیں اگر غفلت برتی کی، کیونکہ شیخ آپ کو آگاہ کر دیا جی، فرائض اور سنتیں اور جو تم کو عبادت تم سیکھے تھے اس عبادت سے ہٹا کے تم کو اللہ کی یاد میں غرق کر دیا۔ غفلت جو ہو جائے گی آپ کو سزا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک کار چلاتا ہے ڈرائیور، لائسنس یافتہ ہے یا ذاتی گاڑی کا مالک ہے، اگر طرفت العین کے لیے بھی جو ہے اپنی نظر کو چکا دے گا یا کسی غفلت میں جو ہے کسی سوچ میں کھو جائے گا، اور اگر وہ جھپکا کھا جائے گا خود بھی برباد ہو جائے گا، ساتھ جو سواریاں بیٹھے ان کو بھی برباد کر دے گا۔ تو یہی حال ہے اہل طریق شیخ کے حکم سے جو ہے اس عالم ناسوت میں منزل پہ گاڑی چلا رہا ہے۔ غفلت کرے گا وہ، شیطان اور نفس اس کی گھات میں لگے ہوئے ہیں، کبھی نہ کبھی وہ اس کو کسی گھاٹی میں ڈھکیل دے کے برباد کر دے گا۔ ارشادات شیخ سننے کے بعد اپنے احوال سے اپنے شیخ کو واقف کرنا، ہر وقت جو ہے ارشادات سن کے موقتی کیفیت پیدا کر کے مجمع میں تاثر پیدا کر دیے اور اندر فقدان رہا، اندر کسی قسم کی ہلچل نہیں آئی، تو آپ کو ارشادات شیخ سے کوئی فائدہ نہیں۔ ارشادات شیخ سے اسی وقت آپ وابستہ اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب اس کے بتائے ہوئے طریقے میں اندر کیفیت پیدا ہونا آپ کے جی۔ شریعت میں ظاہری طور پر آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو طہارت سے فارغ ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سمت قبلہ دیکھتے ہیں، مصلی پہ بچھا کے آپ خالی کھڑے رہ جائیے، دیکھنے والا یہ سمجھتا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ نیت باندھنے کی ضرورت، نہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت، نہ کچھ نہیں، فقط نقل کیجئے آپ، دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر کے آئے، طہارت کر کے آئے۔ اہل طریق کے پاس ایسا نہیں ہے، نہ آپ کے وضو کی ضرورت ہے نہ آپ کے سمت کی ضرورت ہے، اندر جو شغل تمہارا شیخ بٹھایا ہے اگر وہ شغل کے طرف تم ادراک نہیں کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ کیفیت اندر بدلتے رہنا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی ساتھ جو ہے آپ کی ترقی کی طرف جو ہے آگے بڑھاتے رہنا۔ اگر وہ کیفیت نہیں رہی شیخ سے رجوع ہو کے بول دینا، جیسے صحابہ کرام، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں بیٹھے ہوئے، ایک روایت میں حضرت ابی بن کعب روتے ہوئے بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا صدیق گزرتے ہیں ادھر سے، کیا بات ہے کعب کیوں رو رہے ہیں تم؟ کہا کہ صدیق میں منافق ہو گیا۔ ایسا کیسا تم منافق ہو گئے؟ سرکار دو عالم کی صحبت جلیل اللہ سے استفادہ کرتے ہیں اور تمہارا کیا معیار ہے، کیسا تقویٰ ہے تمہارا؟ کیا بات نہیں صدیق تم کو نہیں معلوم؟ جب سرکار سے میں گفتگو سنتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جنت اور دوزخ دونوں میرے آنکھوں کے سامنے ہیں، اور وہ سرکار کی صحبت سے جب ہٹتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ سیدنا صدیق بھی رونا شروع کر دیا، کہا کہ اے کعب یہ تو کیفیت میری بھی ہے۔ اتنے خالی جو ہے اندر کے تغیرات میں اپنے آپ کو منافق سمجھ رہی، وقت کیفیت جو اندر پیدا ہوئی سرکار دو عالم کے ارشاد کے وقت اس میں کچھ تغیر آیا تو اپنے آپ کو منافق سمجھ گئے۔ اب سیدنا صدیق بھی رونا شروع کر دیے، اے حنظلہ یہ تو کیفیت میری بھی ہے۔ اب سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم ہلاک ہو گئے، ہماری حفاظت فرمائیے۔ کیا کہا سرکار نے؟ فرمایا کہ بولو کیا بات ہے؟
کہا کہ جب آپ کے ارشادات سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ ہم کو دونوں نظر آ رہی ہے، ایمان فراٹے بھرتے رہتا ہے۔ سرکار دو عالم مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں اگر وہی کیفیت تمہاری دوامن ہو تو تم کو بستروں میں اور گلیوں میں فرشتے بوسے لینا شروع کر دیں۔ وہ ساتھ ہے، کبھی آتی ہے اور کبھی۔ تو یہی جو ہے اہل طریق ہمیشہ اندر کے باطنی کیفیت میں رنگا ہوا رہتا ہے۔ اللہ سے رابطہ کتنا قوی ہے، اللہ کی یاد کتنی قوی ہے، وہ بغیر اپنا محاسبہ اس کا عمل کا کیے کہ کبھی سو نہیں سکتا ہوں۔ اگر محاسبے میں اس کو کچھ کھنڈت یا کچھ کھوٹ محسوس ہو تو اسی وقت توبہ و استغفار کرتا اور تصور شیخ میں آ کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتا۔ اگر یہ عمل نہیں کرا، برکتاً میں شیخ سے مرید ہو گیا ہوں، میری تجارت میں برکت ہونا، میری زراعت میں برکت ہونا، میرے بچے فرما بردار ہونا، اللہ یہی اجر دیں گے اور اصل نعمت سے محروم کر دیں گے۔ شیخ کے ملنے کا تعلق جب سے تم بیعت کی ہے یہ ہونا کہ تعلق مع اللہ کیسا، میرا تعلق مع اللہ بڑھ رہا ہے یا تعلق غیر اللہ بڑھ رہا ہے، اس کا امتیاز تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ یہ بری بات، یہ بری بات۔ تمہارا تعلق اللہ سے بڑھنا، اب اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، الی ربی کا کدہن کھٹا کھٹ بڑھ رہا ہے رب کی طرف، تو اب تم رب کو راضی کر کے جاؤ۔ سب کو راضی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، رب راضی ہونا تم۔ تم اپنی نیتوں کو توبہ کے ساتھ صاف کر لو اور یہ سمجھو کہ ہم لال پیٹ کو جو گئے ہیں اسی لیے گئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شیخ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، شیخ کو نذرانہ دینے کے لیے نہیں، کھانا پیسہ دینے کے لیے نہیں، ٹھیک ہم کو اللہ کی رضا ہونا، اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا اس کا خیال رکھو اور نیت بدل لو اب بھی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 7:30 ہو گئے، جاؤ چائے پیو، صبح فجر سے بیٹھے ہیں، جاؤ اب چائے پی لو۔ جمع نہیں کر چکے تو یوں اچھال دو پیسے، 2 ہاتھوں سے یوں اچھال دو پیسے۔ اس بات ہے کہ جو اقتضا تمہاری ہے وہ برابر دے کے رہیں گے۔ وہ آپ بچے کو کھانا دیے، انہیں گرا دیا، مر بھوکا بولتے اس کو، پھر ڈالتے، پھر گرا، کھاتا کم گراتا زیادہ، تو پھر ڈالتے، تو جب پیٹ میں کھایا اب بس بولتے، سمجھتے؟ تو یہ ہم کیا کرتے ہیں، ضرورت کے روک لیتے۔ بالکل، البخل عدو اللہ، بخیل اللہ کا دشمن ہے۔ عدو اللہ بولے نا، شیطان کو بھی عدو اللہ بولے، بخیل کو بھی بولے۔ یہ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، حج کو جاتا، سب کرتا، مگر بخل ہے اس کی طبیعت۔ جی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مبذر ہے ضرورت سے زیادہ کرتا وہ بھی اخوان الشیاطین۔ میں خیر میں اسراف کا سوال نہیں، جی خیر میں اسراف کا سوال نہیں ہے۔ بڑی نزاکت ہے مذہب کو سمجھنا۔ جی ایک رخ لے کے خاموش ہو جاؤ، یہ بری بات ہے۔ اچھا میں بیان شروع کر دوں یا چائے پینے کے بعد؟ یہ بولو۔ نہیں کہ تسلسل کا جو بیان ہے، آج میں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا بیان کروں، تو حق تعالیٰ فرمایا والعصر کی تفسیر کر دو جو ان کے مفید ہے۔ جی آج ہماری نظروں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہماری نظروں میں شیطان اس دنیا کے اعمال کو رچا دیا ہے۔ ہماری نظروں میں یہ دنیا کے اعمال بہت بڑے ہیں، یہ بلڈنگ ہے، یہ عہدہ ہے، یہ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے، پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، لا حول ولا قوت۔ خدا کے خلاف جانا ہے دنیا دار کو بڑے بولنا۔ خدا تو قسم کھا کے بول رہا یہ بڑے نہیں ہے رے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی تمام انسانیت خسران میں ہے، اور آپ ان کو بڑا بول رہے ہیں۔ خدا کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ اپنے خلق کو
غور کر کے دیکھو کہ بڑائی غیر اللہ کی قلب میں آ رہی ہے کیا؟ وہ قلب بدترین قلب ہے۔ اللہ کی بڑائی قلب میں آنا چاہیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو اللہ کی بڑائی ہمارے قلب میں ہے، بجائے اس کے غیر اللہ کی بڑائی قلب میں لے لینا یہ بدترین دل ہے۔ تو اللہ تو حکم دے سکتے تھے تم کو، نہیں، قسم کھا کے بول رہے ہیں والعصری۔ عربی زبان میں واو بے تے، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ قسمیہ ہیں، حروف قسمیہ کہتے ہیں۔ یہ نحو کے جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ خود کہہ سکتے تھے کہ ساری دنیا خسران میں۔ نہیں، نفسیات کو اللہ برقرار رکھے ہیں۔ عرب کی زبان، عرب کی تہذیب میں واللہ 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 بولتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ نے بھی عربی زبان کی نزاکت کو قائم کرنے کے لیے والعصر، واو قسمیہ ہے، زمانے کی قسم ہے کہ ساری انسانیت خسران میں ہے۔ تو جب اللہ قسم کھا کے بولا، ہم یہ کہنا کہ غیر اللہ بڑے ہیں، پریزیڈنٹ آف ہے، یہ جو چاہے کر سکتا، تو اللہ سے دشمنی مول رہے ہو۔ تم تو سرسری زبان میں کہہ دیتے ہو، اس کا ادراک نہیں ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے، لیکن اللہ سے تم دشمنی مول رہے ہو۔ اللہ قسم کھا کے بول رہا یہ بڑا نہیں ہے، آپ بول رہے ہیں یہ بڑا ہے۔ اسی وقت اور ابھی اپنے قلب سے غیر اللہ کی بڑائی نکال دو۔ پریزیڈنٹ آف امریکہ کو اتنی بڑائی اس کے سامنے ہے، اس کے بعد تم اپنے جوتی کو دیکھو اور اس کو دیکھو، میری جوتی کی گرد اس سے بہتر ہے، کیوں کہ میں مومن ہوں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا، اللہ نے میری حفاظت فرمائی، اس کو نار جہنم کہا، کافر کہا، بردود کہا۔ یہ دنیا کے کھیل کے لیے بڑا ہے یہ، لیکن آخرت والی زندگی میں میری جوتی کی گرد اس سے افضل ہے، وہ کافر کی زندگی سے۔ جی، اسی لیے صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ جب سرکار دو عالم کا سفیر ایران میں گیا، بال کھلے ہوئے، گرد آلود، گھنگریالے بال، جی، لنگے پیر، برہنہ سر، سفیر ہے، عرب کا سفیر ہے، بیلچہ ہاتھ میں لیا ہوا، وہ قالین جو ہے ہزاروں روپے کی قیمتی، وہ قالین پر بیلچے سے مارتا ہوا جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو ایران کے ایوان و انصار انگوش بدندہ ہو گئے، یہ مملکت عرب کا سفیر، یہ عالم، اللہ، مگر کیا جسارت تھی، کیا جسارت تھی۔ ایران کے بادشاہ نے کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں سفیر ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب محمد اس انداز سے بولا کہ اس کا دل کانپ گیا، محمد رسول اللہ کا سفیر ہوں، کیوں آئے ہیں آپ؟ 3 بات منانے کے لیے، یا تو تم کلمہ پڑھو امن دیا جائے گا، یا خراج دو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، یا آمد پیکار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 3 بات، برہنہ سر، برہنہ پیر، گھنگریالے بال اور تمام گرد آلود چہرہ، اور ڈانٹ رہا ہے ایوان و انصار کو ایران کے۔ ایران کے بادشاہ نے یہ کہا تم وہی ہو نا جو کل تک ہماری زمین پہ بکریاں چرایا کرتے تھے، آج ہم سے جنگ لڑنے تیار؟ کہا کہ ہم وہی ہیں جو کل تک بکریاں چرا رہے تھے، آج لا الہ کی لاٹھی سے تجھے ہٹانے آئے ہیں۔ حیران ہو گیا وہ بادشاہ۔ اچھا، پوچھتا ہے تم جب ہم سے لڑنے کے لیے آئے تو رسد کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ رسد ہماری پوچھتا ہے، ہم 3 روز کے بھی فاقے ہیں، محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیں گے، وہی ہماری رسد ہے۔ فوج کیا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا دین ہم بلند کر رہے ہیں، اللہ کے پاس فوج ہماری زیادہ ہے، ملائکہ کی جماعت کو بھیج کے تمہارا صفن صفہ کر دیں گے۔ اس کے بعد لڑائی چھڑ گئی ایران کے بادشاہ سے، اور مسلمانوں میں لڑائی چھڑ گئی۔ لیکن ایران کے بادشاہ کو ہمیشہ پسپائی کی صورت دیکھنا پڑتی تھی۔ ان کے بڑے بڑے جنرل کرنل کو بلا کے بولا کہ میں گولی سے شوٹ کر دوں گا تم کو۔ کیا بات ہے، یہ مٹھی بھر مسلمان، نہتے مسلمان
تمہارے پاس تو فوج ہے، ہتھیار ہے، عصری ہتھیار ہے، تم پسپا کیوں ہو رہے ہو؟ ایک کرنل نے یہ کہا کہ بادشاہ ہم حقیقی بات کہہ دیتے ہیں، آپ کا اختیار ہے، کہ کہو کیا بات ہے، کیوں تمہاری پسپائی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی ترقی ہو رہی ہے؟ کہا کہ یہ ایسی جماعت ہے جو رات تلاوت قرآن پہ گزارتے ہیں اور دن گھوڑوں کی پیٹھ پہ گزارتے ہیں، ان سے ہم نہیں جنگ لڑ سکتے ہیں۔ رات مسلح پہ گزرتی ہے اور دن گھوڑوں کی پیٹھ پہ گزرتی ہے، ہم ایسوں سے جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اس واقعے سے ایران اور عرب کی جو جنگ چلی، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں، گھنٹوں سوچتے ہیں، بیوی کھانا تیار ہے کہتی ہے کہ ٹھہرو کھانا بعد کھائیں گے، فکر مسلمان کو تو فکر نہیں ہونا چاہیے، وہ تو قرآن پڑھے گا، مسلح پہ وقت ختم کرے گا یا مقابلہ کرے گا دشمنوں سے۔ تب ہم کو معلوم ہوا کہ مصیبت آنے پر ہم اللہ کو پکاریں، اور ویسے بھی قرآن تم کو سکھا رہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ ارے کمبختو کیا ہوا؟ اللہ کے اذن سے آ رہی ہے مصیبت جو بھی آئے گی تمہارے پاس، تم ذہن سے کیسا مصیبت کو رفع کر سکتے ہو؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت تم کو چھو نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو اللہ کے اذن سے مصیبت آ رہی، بندے سے نکال رہے ہیں۔ اور آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھے گا میں اس کی قلب کو ہدایت کر دوں گا۔ تو یہ ایمان عام نہیں ہے، بلکہ اس مصیبت سے اللہ مجھے نکالے گا، یہ ایمان رکھنا تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت کرے گا۔ ومن یؤمن باللہ، من تعمیمی ہے، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے۔ کیا کا ایمان لائے؟ ایمان تو ہے پہلے سے، یعنی اس مصیبت سے اللہ ہی نکالے گا، میرے کو دوسرا نہیں نکال سکتا۔ یہ جب ایمان ہوا، یہدی قلبہ، اس کے قلب کو ہدایت ہو جاتی، ایسا کر کامیاب۔ جواب ہے اس کا۔ ویسے بھی آپ کو سمجھنا چاہیے اللہ کے اذن سے معذور من اللہ ہے جو بلا تم کو آئی ہے، باذن اللہ ہے نا، تو معذور من اللہ ہے جو بلا تم کو آئی ہے، وہ کیسے رفع ہوگی؟ یؤمن باللہ پر، جو اللہ پر ایمان رکھے گا کہ بے شک یہ اللہ کے جانب سے بلا آئی ہے، وہی رفع کرنے والا ہے۔ اس پر جو ایمان رکھے گا اللہ اس کے قلب کو ہدایت کر دیں گے۔ آپ نہ بلاؤں سے ڈرتے ہیں، اب نہ مصیبت سے ڈرتے ہیں، کیوں کہ میرا مولا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم۔ ارے میں ایمان والوں کا مولا ہوں رے، میں دوست ہوں، میں کارساز ہوں، کافروں کا نہیں ہوں۔ مومن کے مصائب جتنے آتے ہیں، مومن کے آنکھ پہ جیسا گرد گرتی ہے چھٹک لیتا ہے، ویسے ہی مصائب دور ہو جاتے ہیں مومن۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جادوگر ہار گئے، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ فرعون بولتا ہے تم لوگ آپس میں میٹنگ کر کے آئے ہیں کہ تم میری جاگیر لیتے ہو، میرے سے وظائف لیتے ہو، میرے سے روپیہ پیسہ لیتے ہو، لیکن تم فریق ثانی سے مل گئے ہو، جی اب میں تم کو مخالف سن سے ہاتھ پیر کاٹوں گا، سیدھا ہاتھ دایاں پیر کاٹوں گا۔ لا دہرا، ارے ہٹا دے، ارے ابھی ایمان آیا ہے، ابھی ایمان آیا ہے۔ لا دہرا انا ربی منقلبون، ہم ابھی اپنے رب کے طرف پلٹ جائیں گے، تو کیا ستاتا ہے ہم کو؟ کیسی مصیبت؟ سیدھا پیر دایاں ہاتھ، دایاں پیر سیدھا ہاتھ کاٹوں گا اور پھانسی دوں گا۔ ارے لا دہرا ہٹ، تیرے سے کیا ہوتا؟ ارے کیسا ایمان؟ موسیٰ علیہ السلام تبلیغ نہیں کیے، ایمان لا، خود سے ایمان لائے ہیں۔ موسیٰ رب ہارون و رب موسیٰ ہیں منقلبون، ابھی ہم پلٹ کے جائیں گے، تو کیا کاٹ لے گا؟ تو ہم کو عبرت ہوتی ہے دوسرے پیغمبروں کی امت کا کیا عالم تھا، جان پر کھیل جاتے۔ اصحاب کہف کا کیا عالم تھا؟ جی جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اصحاب کہف مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کو کہا کہ تم اب باز آؤ اپنی حرکت سے، تم جانتے ہو کیا کروں گا میں تمہارے ساتھ۔
ارے ہٹا تو کیا کرتا, تیرے منہ پہ جو مکھی گو لگا کے بیٹھتی ہے اس کو نہیں ہٹا سکتا تو ہمارا کیا کرے گا. تو اصحاب کہف رات رات بھاگ گئے وہاں سے. اتنی سخت بات بولے, ارے تو گو لے کے مکھی تیرے منہ پہ بیٹھی تو نہیں ہٹا سکتا, ہمارا کیا کر سکتا, ہم تو اللہ پر ایمان لائے. رات رات جا کے ایک پہاڑ کی کوہ میں چلے گئے. اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور قیامت تک ان کو پلٹا رہے ہیں. نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال, ہم اس کو پلٹاتے ہیں دائیں سے بائیں, بائیں سے دائیں کی طرف, اور سورج کو حکم دیتی ہیں یہاں سے ترچا جا, کیونکہ باغ اس میں کوہ میں تیری شعائیں نہیں پڑنا چاہیے, باغ کے ترچا جا. کیا وجہ کہ اللہ پر وہ ایمان لائے تھے. اللہ نے ایمان والوں کی ایسی لاج رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت میں یہ داخل ہے کہ جو بندہ اللہ کی ایمان پر رکھ کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے, اللہ اس مومن کی حفاظت کرتے ہیں. نقلبہم بولے ہیں, اخلبہم نہیں بولے. ہم ان کو الٹ پھیر کرتے ہیں دائیں سے بائیں, بائیں. کتنی شان والی بات ہے جی. اور ان کا کتا پیر کنے سو رہا ہے, وہ بھی جنت میں جائے گا, سرکار دو عالم نے فرمائے. تو اسی لیے سعدی نے کہا پے نیکاں گرفت مردم شد, وہ کتا نیکوں کے پیر کو لگ گیا تو مرد ہو گیا. کتا انسان ہو رہا ہے نیکوں کی صحبت ہے, اور تم اولاد آدم ہو کے بروں کی صحبت میں جہنم ہو جا رہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی. عصر کے معنی مفسرین نے نماز عصر لیا ہے, عصر سے مراد زمانہ لیا ہے. اہل اللہ کاملین اور عارفین نے عصر سے مراد شان تشبیہ لیے. قسم کھانے والا جب قسم کھاتا ہے غیر کی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کمالات سے میں محروم ہو جاؤں. قسم ہے بچے کی, تو بچہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو بچے کے کمالات سے محروم ہو جاؤں گا. تو قسم کھانے والا جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اگر وہ جھوٹ ہے تو وہ اس کے کمالات سے محروم ہو جاؤں گا. تو حق تعالیٰ یہ کہتے ہیں والعصر, شان تشبیہ کی قسم ہے, اگر یہ غلط ہے تو میں محروم ہو جاؤں گا تشبیہ سے. شان تشبیہ کی قسم ہے, شان تشبیہ کی قسم ہے کہ جتنے انسانیت ہے انسان زمانے میں سب خسران میں ہے, سب نقصان میں ہے. اللہ نیچے اتر کے گفتگو کر رہے ہیں جی, ہمارے سمجھانے کے کتنی سطح پہ آ گئے ہیں جی. جیسے ہم تم بات کرتے ہیں قسم ہے زمانے کی, قسم ہے میرے شان تشبیہ کی, تم سچ جانو کہ ساری انسانیت خسران ہے. پھر بچاتے کس کو ہیں؟ ساری انسانیت تو خسران میں آ گئی. تو اس میں امریکہ کا پریزیڈنٹ, انڈیا کا پریزیڈنٹ, روس کا پریزیڈنٹ, تمام انسانیت خسران میں ہے. اللہ قسم کھا کے فرما رہا ہے اے مومن تیرا کام ہے یقین کرنا. بچاتے کس کو ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے, وہ خسران میں نہیں, ساری انسانیت خسران میں. ایمان کا کیا وزن سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آتا ہے ایمان کائنات سے افضل ہے مومن, کائنات سے جی. حدیث میں خبر آئی ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئیں گی جب اس عالم میں ایک بھی اللہ اللہ بولنے والا نہ. تو اللہ بولنے کی قدم سے ساری دنیا قائم ہے. اللہ بولنے. پریزیڈنٹ آف امریکہ سے نہیں ہے, روس سے نہیں ہے. اگر یہ چورا گاواں بانٹ لیے, 5 بر اعظم 6 بر اعظم کی چورا گاواں بانٹ لیے, حق تعالیٰ دیکھ کے اثر بھی ہے, تمہارے کو اسلوب بھی ہے حکومت کرنے کا. لاتے طوفان, لاتے ایک زلزلہ, کہاں پر آئے تو کیوں نے روکا رے, تو کیوں نے روکا زلزلے کو, کیوں نہیں تو اطلاع سے واقف ہو گیا زلزلہ آنے والا ہے بول کے. حق تعالیٰ کنجیاں رکھیں اپنے ہاتھ پر نظام عالم کی. نماز پڑھنے والے سے دنیا قائم رکھوں گا نہیں بولے, کیا بولوں, خلق سے نکال دو. اب ایمان کی تفصیل میں گیا تو 8 بج جاتے, اعمال صالحہ کی تفصیل میں گیا تو 9-10 بجتے.
تو اب آج اسی درس پہ رکھو اس کو کہ اپنے قلب سے ما سوی اللہ کو نکال دیں. ایک ہی ایک بات, اپنے قلب سے ما سوی اللہ کی جو بڑائی ہے, انہیں بڑا, انہیں 6 منزل بلڈنگ بنایا, انہیں 10 منزل بلڈنگ بنایا, انہیں پارلیمان کا ممبر ہے, انہیں امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے, سب میری جوتی کی غرض ہے. ہاں, اور آپ نے ابھی سن چکا کہ ایران کے بادشاہ کے پاس جو عرب کا سفیر گیا, لنگے سر, نہار پہ, لنگے پاؤں, بیلچہ ہاتھ میں لے کے خالین کو مارتا ہوا گیا. کیا چیز تھی؟ غیر اللہ کی عظمت نکل گئی تھی ان کے دل سے. اللہ کو العظمت للہ, عظمت اللہ ہی کی ان کے قلب میں تھی. جیسا جانتے تھے ویسا دیکھتے تھے ویسا ہی بولتے تھے. مال و دولت کی زیادتی یہ اللہ کی مہربانی کی علامت نہیں ہے, تو بڑے ابتلاات میں آ گیا ہے. مال و دولت سے نوازا جس کو اللہ, بڑے امتحان میں آیا ہے. وہ اپنے آپ کو بہت مایوسی کی حالت میں رکھنا چاہیے کہ اے اللہ تو اتنی دولت دیا ہے, میں حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. لرزنا چاہیے. جی, حضرت عبدالرحمن بن عوف کا قافلہ مدینہ پاک میں آیا تو گلیاں مدینے کی ادھرنے لگی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر آ کے پوچھے کیا ہے, مدینے کی گلیاں کیوں ادھر رہی ہیں؟ تو کہا کہ عبدالرحمن بن عوف کا مال کا قافلہ آیا ہے. سچ کہا رسول اللہ نے, سچ کہا رسول اللہ نے, سچ کہا رسول اللہ نے. کہا کیواڑ بند کر کے اندر چلی گئی. جب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو مال اتر گیا قافلے سے. تمام بیپاریاں آ گئے کہ مال کیا بھاؤ دیں گے, کیا بھاؤ دیں گے. ذرا ٹھہر جاؤ کہ بی بی عائشہ نے میرے متعلق کیا کہا, میں دریافت کر کے آ کے تم کو بھاؤ بولتا ہوں. کیا کہا رسول اللہ نے میرے لیے؟ اے اماں, کیا کہا رسول اللہ نے میرے لیے؟ کہا کہ یہ کہا کہ تم اللہ کے پاس حساب دیتے 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 تھک کے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے, رینگتے ہوئے تم جنت میں جائیں گے. اتنا مال اللہ تم کو دیا ہے. آپ نے اسی وقت قلب میں سوچ لیا کہ میں اللہ کی راہ میں سارے مال کو خیرات کر دیا. جب قافلے کے پاس آ گئے مال کے, سارے بیپاریاں پوچھے یا عبدالرحمن یہ مال کیا بھاؤ دیں گے, یہ بھاؤ کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں 10% نفع پر بیچ دیا. اعلان کر دیا اے مدینے کے رہنے والوں, جس کو جتنی ضرورت ہے میرا مال خیرات ہے اس میں سے لے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کیسے ہستیاں پیدا کی. جس کو 1 گز کپڑے کی ضرورت تھی, تھان میں سے 1 گز لیا, 1 گرا حرام ہے اس کو, 1 گرا حرام ہے 1 گز پہ. اس کو ضرورت اتنی تھی اتنی لیا. چاول کی ضرورت تھی, جس کو 2 سیر کی ضرورت ہے 2 سیر لیا. پلوں سے چاول پڑا ہوا ہے مگر نہیں لیا, سارا مال ختم ہو گیا. بیپاریاں یہ سمجھ کے بولے کون ہے وہ 10% پہ مال لینے والا, کون؟ آپس میں ٹٹول رہے. انہوں نے کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جس نے اللہ کے پاس 1 نیکی لائے اللہ نے اس کو 10 نفع دیا. یہ اعلان پڑھ کے سارا مال ختم کر دیا. بس بقیہ آپ زندہ رہوں تو انشاءاللہ کل بیان کر دیں گے. آج اسی پہ رہو, مگر یہ پھر تاکید کر رہا ہوں قلب سے ما سوی اللہ کی بڑائی نکال دو. ان کو مصلحت سوچنے کا کوئی حق نہیں. مصلحت کی وجہ سے وہ پریزیڈنٹ آیا تھا تو ہم اس کی ایسی تعظیم کیے, وہ ممبر آف پارلیمان آیا تو تعظیم. تم کو مصلحت سوچ, حکم بڑائی نکال دو قلب سے, اس کی کوئی بڑا آدمی نہیں. جی, اللہ کے پاس جواب دیتے دیتے اس کے اوسان خطا ہو جائیں گے. اور پہلے تو بدعمال ہے وہ, کافر ہے وہ, اس کو تو غرض جوتی کی غرض سمجھنا چاہیے. ممبر آف پارلیمان, الہی ممبر آف پارلیمان ہے, کیا سمجھ رہا تو بے ایمان. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھو پھر تاکید کرتا ہوں, قلب خالی کر دو, ما سوی اللہ کی بڑائی. اللہ ما سوی اللہ 2 ہی ہے. تمہارا اللہ, تمہارا معاملہ اللہ سے ہے, اللہ تم کو بڑھائے گا, اللہ تم کو گھٹائے گا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اللہ کے اذن سے مصیبت آتی ہے. تمہارے بیپار کو اگر خسارہ ہو تو اللہ کے اذن سے آیا ہے, اگر تمہارے بیپار کو ترقی ہوئی تو اللہ کے اذن سے آئی ہے. تو تم غیر اللہ کا کوئی گزر نہیں کرنا. گراہک آیا تو لے گا, کچھ نہیں. ہم کو جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ کے اذن سے آئے. ہم اگر ایمان اور عمل صالحہ کریں گے تو اللہ اس کو نعمل بدل کر.
جاؤ اس میں ذی روح غیر ذی روح اشرف المخلوقات جتنے بھی ہیں وہ سب خسران میں ہیں. اس کا قلب پہ کیا اثر ہوا آپ کے یہ بتائیے. کیونکہ علوم جو ظاہر ہوتے ہیں صحابہ کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ وتیرہ تھا کہ وہی جب نازل ہوتی تو سرکار سے کہتے سمعنا وعطعنا. یہود و نصارہ جو رہتے بدماش اس میں وہ کہتے سمعنا وعصینا، سن لیں ہم مگر یہ ہم سے ہو نہیں سکے گا، گناہ کرتے رہیں گے. تو یہ چیز تو خدا نخواستہ ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہوئی. تو کل جو ہم بیان کیے کہ بادشاہ امریکہ کا پریسیڈنٹ ہو، لندن کا ہو یا روس کا پریسیڈنٹ ہو، انڈیا کا پریسیڈنٹ ہو، آپ کی جوتی کی گرد کے مقابلے میں وہ خسران میں. اس کا کیا اثر ہوا؟ جس بات پر اللہ کی جانب سے تاکید عقید ہو رہی ہے، قسم کھا کے حق تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو والعصر ان الانسان لفی خسر، اور آپ ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو معلوم یہ ہوا آپ اللہ کے بندے ہو کے محکوم ہو کے جی اس کی تم پرواہ نہیں کرے تو پھر کس کی پرواہ کریں گے؟ اللہ کے سامنے ہم کو جانا ہے، اللہ کے سامنے ہم کو منہ کو بتانا ہے. حق تعالیٰ یہ فرمائیں گے دیکھو جی میں قسم کھا کے جس چیز کو کہا تھا اس چیز کا کیا اثر ہوا تمہارے دل پر. جی سمجھنا اور چیزیں مگر فوراً تم دل سے ماسب اللہ کو نکال دینا. اب آپ لوگوں میں عملی جہت میں دو چیزوں کی کمی پاتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک بات کو 100 بار دہرائے تمہارے سامنے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور آپ کے کان پہ یوں نہیں رینگتی ہے کہ یہ کیا بول رہا ہوں میں، اللہ میرے سے کیا اقرار لے رہا ہے. یہ ایک کمزوری ہے آپ کے اندر. اور یہ جو تمہارے ہاتھ میں روپیہ پیسہ ہے، دنیا ریچی، یہ کوئی چیز نہیں. جی تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کے ہاتھ میں ہے. خود فرما رہے اعلان کر دیے کہ انسانوں کے ہاتھ میں دنوں کا الٹ پھیر ہوگا. تو آج جو لکھپتی ہے کل فقیر ہو جائے گا، کل جو فقیر ہے وہ لکھپتی ہو جائے گا. نیچے کا ہاتھ اوپر، اوپر کا ہاتھ نیچے آئے گا. یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ سمجھ لو. تمہارے ہاتھ میں تمہارا بیپار دھندا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں تمہاری ملازمت نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں تمہاری صحت نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تم عبداللہ ہو، عبد ہو تم. تو جس حال میں جیسا ماں کے پیٹ میں، ماں کے گود میں بچہ رہتا ہے، غسال کے ہاتھ میں مردہ رہتا ہے، غوث اعظم فرمائے اسی طرح تو بن جا، تیرا سکون ہے اور تیری راحت ہے. ذرا اگر ہاتھ پیر ہلایا کوئی کام نہیں تیرا. کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ماں سو اللہ سے تم سے نکل جائے، ماں سو اللہ سے تم کو چھٹکارا ہو. یہ تقاضا ہے کلمے طیبہ کا. چنانچہ خود کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تمہارا حاجت روا میں ہوں. باوجود تم اپنی زبان سے بولنے کے ہمارا حاجت روا اللہ ہے، پھر مخلوق کو تم حاجت روا بنا ہے. یہ دو عملی کیسی؟ دیکھو بابا، میرا کہنے کا مطلب ہے بار بار کہہ دیا ہوں میں تم کو، میں زندہ رہتا نہیں. اللہ آپ کو زندہ رکھے، مگر آپ بھی مرنے والے، میں بھی مرنے والا ہوں. خدا کے پاس تمہارا اس کلمے کا کوئی اثر نہیں. دین بہت آسان ہے اور دین بہت مشکل ہے. دین آسان اس لیے ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر جب دین کو استعمال کریں گے تو دین بہت آسان ہو جائے گا. اپنا نفس کو داخل کر کے جب دین کو سمجھنا چاہیں گے تو بڑی مشکل ہوگی. اب آپ لا الہ پڑھنے کے بعد اپنے قلب کا جائزہ لو کر تو کدھر جا رہا ہے. ادھر لا الہ الا اللہ پڑھتا، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، ادھر پڑھتا ہے اور دنیا کی حفاظت ایسی کرتا ہے کہ دنیا کے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں. اور ایک ہمیں دوسری خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے، جب تک ہم رہتے ہیں مریں گے نہیں سمجھتے جی، اور بیمار ہوں گے نہیں سمجھتے. جب بیمار ہوں گے تو تندرست ہوں گے نہیں سمجھیں گے، مر جائیں گے بول کر سمجھتے ہیں. سارے دعا عالم نے فرمایا اس سلام سے اس سلام تک تو نہ سمجھ کے زندہ رہے گا.
قائد دو عالم شنجے مبارک سے فارغ ہو کے باہر آئے اور وہیں تیمم کر رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی وہاں رکھا ہے تیمم یہاں. کہا کہ وہاں جانے تک کون زندہ رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد خلق کا جائزہ، اگر اس کے اندر ما سوی اللہ ہے تو تمہاری بخشش میں کھندٹ ہے. اب آپ غور کرو کہ تمہارے دل میں کس کا وزن ہے؟ دولت کا وزن ہے، عظمت کا وزن ہے، تجارت کا وزن ہے، ملازمت کا وزن ہے، یا اللہ کی قدرت کا وزن ہے؟ اوہو، اللہ تعالیٰ کا سارا معاملہ یہاں. تمہارے کو کھلاتے ہیں، تمہارے کو پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، صحت سے رکھتے ہیں. مرنے کے بعد پھر تمہیں قبر میں پوچھا جائے گا. سارا معاملہ اللہ سے ہے، ما سوی اللہ کو پکڑے ہیں تم. یہ سمجھ میں نہیں آتی. جب قبر میں مومن جائے گا تو حق تعالیٰ اعمال کا جائزہ نہیں لیں گے. اعمال کا حساب حشر میں ہوگا، عقیدے کا حساب خبر میں ہوگا. دیکھیے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے یا عمل؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ عقیدہ ہے یا عمل؟ جی. من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ عقیدہ ہے یا عمل؟ تم لوگ عمل کے پیچھے بھاگ رہے ہو. عمل کا بھی اگر جائزہ لیں گے تو وہ بھی صفر نکلتا ہے، عمل بھی تمہارا. لیکن قبر میں عقیدے کا سوال ہے. جب عقیدہ پاک ہے تو عمل اس کا پوچھیں گے. عقیدہ جب اس کا ناپاک ہے تو جہنم واصل اس کے سامنے، نہ اللہ کے سامنے جائے گا وہ، اور نہ اللہ تعالیٰ اس سے کچھ پوچھیں گے. دنیا میں بھیج کر اتنی محنت کر کے ریاضت کر کے آخرت میں عذاب مولنا، یہ سمجھ کی بات نہیں، بے سمجھی ہے. دیکھو، لا الہ الا اللہ دن بھر 1000 مرتبہ کہہ لیتے ہو. اللہ نے تم پر 1 مرتبہ فرض کیا، مگر تم 1000 مرتبہ پڑھ کے بھی وہ کیفیت نہیں لاتے ہیں جو 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد کیفیت داری ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے. نزوہ ابو سفیان میں کمیٹی ہوئی کہ کون ہے نقل کفر ناباشد کہ محمد کا سر لائے. ہمارے باپ داداؤں کا دین برباد ہو رہا ہے، نیا فتنہ اس عرب میں آ گیا ہے، لہذا فتنے کو ختم کر دو کیونکہ ہمارے باپ داداؤں کا دین ختم ہو جائے گا. تو حضرت عمر فاروق للکار کے اٹھے کہ یہ کام کو میں کر دوں گا. کہا کہ اب میں سر لا کے رکھ دوں گا، آپ بیٹھے رہو اسی طرح. اسی کیفیت میں منہ سے پھیس جا رہا ہے. چلے حضرت ساتھ مل کے بولے کہ عمر رنگ بدلے ہیں آج محفل کے، ڈھب نرالے ہیں آج قاتل کے، کدھر ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی ہمارے باپ داداؤں کا دین مٹ رہا ہے، نیا فتنہ آ گیا ہے، نقل کفر ناباشد کہ محمد کا سر لا لیتا ہوں میں، بات ہی ختم ہو جائے. کہا کہ تم تو خیر بات سر لانا، تمہارے گھر میں آگ لگی ہے اس کو تو بجھاؤ. کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ اسلام قبول کر لی ہے، تمہارا بہو نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ گھر کی آگ تو بجھاؤ، بعد جا کے تم اسلام کی چراغ کو بجھانا. آپ نے کہا کہ ہے میری بہن مسلمان ہو گئی. لوٹے تو بجائے سرکار کے طرف جانے کے بہن کی طرف لوٹے. تو حضرت خباب قرآن پڑھا رہے تھے، سورہ مریم کے دروازے کی آواز آئی تو کہا کہ ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر، یہ کوئی انسان کا کلام تو نہیں معلوم ہوتا ہے. وہیں تیر لگ گیا. اب وہ دروازے کی رواقوں میں سے حضرت عمر کو دیکھ لیا، حضرت فاطمہ کے شوہر نے، اندر چلے گئے. خباب بھی اندر چلے گئے. اکیلی فاطمہ تھی، دروازہ کھولی، اندر آئے کہ فاطمہ تو مسلمان ہو گئی ہے. کیا پڑھ رہی تھی لا سامنے؟ مسلمانوں انصاف سے غور کرو، یہ مت سمجھو کہ ایسا جواب دی، مگر آپ انصاف سے غور کرو، اگر تم رہے وہاں تو کیا تمہارا حال ہوگا. آپ کہتی ہیں اے عمر تم نجیس و ناپاک ہو، وہ کلام میں پاک ہے، تم نہیں چھو سکتے اسے. وہ بولے ما ھذا کلام البشر، دروازے کے باہر. بس اسی طرح پلٹ گئے وہاں سے. اب سرکار کے طرف چلے. غصہ اور بڑھ گیا، منہ سے پھیس جا رہا ہے. حضرت حمزہ سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت کے چچا ہوتے ہیں. کہا کہ سرکار عمر
غلط طریقے سے آ رہا ہے، بہت ممکن ہے سرکار سے گستاخی کر جائے. میں آپ پہ سے قربان ہونے کی اجازت دیجیے. آپ پہ سے قربان ہو جاؤں گا. حضرت عمر سرکار نے فرمایا کہ حمزہ ٹھہر جا. تو روک دیے. جب حضرت عمر فاروق کیوار کھول کے آئے، آنکھ میں آنکھ ڈالی. عمر ابھی تیرا وقت نہیں آیا ہے. پھینک کر خنجر گلے سے لپٹ گیا. جانے کیا خاطر کے دل میں آیا کہ یا رسول اللہ بڑا یہ دست حق پرست کہ میں غلام ابھی حق پرست قربان ہونے تیار ہوں. بس تو میں اس لیے یہ واقعے کو کہا کہ حضرت عمر نے ایک وقت لا الہ پڑھا، تم 1000 مرتبہ لا الہ پڑھتے، وہ کیفیت اندر نہیں ہے. یہ وجہ تمثیل کے لیے لایا ہوں میں. تو ادراک رکھو لا الہ کے اندر، سمجھو کہ کیا بھید ہے. بس یوں ہی حضرت عمر نے کلمہ پڑھا اور باہر کہا کہ آئے کوئی میرے سامنے اپنی بیوی کو ران بنانے والا، آئے کوئی میرے سامنے اپنے بچوں کو یتیم بنانے والا. یا رسول اللہ اب مکے میں چل کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھو. کیا جوش ہے، کیا جوش ہے ذرا دیکھیے. ایک وقت لا الہ پڑھا، کرنٹ آ گیا اندر. یا 1000 مرتبہ لا الہ پڑھتے تو معلوم ہوا بجھا ہوا گولے میں کتنی کرنٹ آؤ. ظلمت کی ظلمت ہے. تو یہ بجھے ہوئے قلوب ہیں تمہارے، اس کو بدلو، اس کو بدلو. تو پھر جب کہیں کرنٹ آئے گا، ورنہ کرنٹ تو آ کے ہے، بجھا ہوا گولا ہے، لائٹ نہیں آتی ہے. تو حضرت عمر فاروق کی بہن فاطمہ کتنے مرتبہ لا الہ پڑھی؟ کچھ نہیں. ایک ہی وقت جو پڑھی تو وہ کیفیت اندر اتر گئی کہ باپ کو کہا کہ تم نجیس ہو، وہ کلام پاک ہے، تم چھو نہیں سکتے. کیا جرت کی بات ہے. اور کوئی پوچھنے والا نہیں. تلوار عمر کے ہاتھ میں ہے، چاہا تو مار دے. انہوں نے کہا پرواہ نہیں، واپس سے جان چلے. اور ایک دوسرا واقعہ، ابو سفیان کی صاحبزادی جو سرکار دو عالم کے حرم پاک میں داخل ہو گئی تھی اور حبش کا بادشاہ خود عقد پڑا، یہاں سے مہر وہ ادا کیا. خیر جب وہ مدینہ پاک میں آئی تو ابو سفیان ملنے کے لیے آیا ان کے پاس. تو فوراً سرکار دو عالم جس پر استراحت فرماتے تھے آپ کے باری کے دن، وہ بستر ویسے ہی تھا. جب ابو سفیان جب اندر آیا تو بستر لپٹ کے اٹھا دی. ابو سفیان یہ بولا، اے بیٹی تو یہ کیا بستر اٹھائی؟ کیا میں اس کے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں ہے جس تو اٹھا دی؟ تو بی بی سرکار دو عالم کی بیگم نے فرمایا، اے ابا تم نجیس و ناپاک ہو، یہ بستر پاک ہے، رسول اللہ کے سونے کی جگہ ہے، تم نہیں بیٹھ سکتے. کہ مسلمانوں کتنے بار آپ نے لا الہ پڑھا تھا؟ جی کتنے بار کہ 1000 مرتبہ 100 مرتبہ. تم دن میں روز 100 مرتبہ پڑھتے ہیں لا الہ، مگر اس کا اثر قلب پہ کچھ نہیں ہے. ذرا سوچو، ذرا غور کرو کہ کیا بات ہے. وہ بلب تمہارا بجھا ہوا ہے. تم جو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جو مذہب قبول کیے ہیں، اس کی ایک علامت ہے کہہ کے پڑھتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو بلب کو بدلو. یہ بلب جو دل تمہارا اندر ہے اس کو بدلو. وہ دل مر گیا ہے، کرنٹ آ کے لا الہ الا ٹچ کرتا ہے مگر اندر روشنی نہیں آتی ہے. تمہاری زندگی کو بدل دو. تم سمجھتے ہیں کہ میں بیپار کے واسطے زندہ ہوں، تم سمجھتے ہو میں ملازمت کے لیے زندہ ہوں، تم سمجھتے ہو میں زراعت کے لیے زندہ ہوں. تم یہ سمجھو کہ میں اسلام کی زیارت کے لیے زندہ ہوں، خدا کے حکم کو پھیلانے کے لیے میں زندہ ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا. جتنے خلفاء ہیں میں سب کو ہدایت کر رہا ہوں اللہ کی جانب سے، اللہ کی توفیق سے، کہ وہ مریدوں کو یہ جائزہ لے کہ اس کے اندر علم کتنا اترا ہے. میں کتنا سنایا ہوں، علم یہ کمال نہیں ہے. جو چیز تم نے سنایا ہے علم اترا کتنا ہے اس کے اندر. ماں تو اتنا کھانا پکاتی ہے مگر یہ دیکھتی ہے کہ بیٹے کے پیٹ میں کتنا گیا. جی بچہ تو پھینک دیتا ہے، کھانا لیتا پھینک دیتا، کھاتا کم ہے پھینکتا زیادہ ہے. تو یہی عالم ہے کہ تمہارے علم کا فیضان تو بہت چلتا ہے مگر اندر کتنا اترا ہے. تو
اچھی طرح سمجھ لو خلفا، اپنے مرید کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کتنا تغیر آیا، اس کی زندگی میں اس علم کے سننے سے کتنا تغیر آیا. جی یہ اگر تم دیکھ کے چلیں گے تو مرید کی بھی ترقی ہوگی، اللہ تمہارے کو بھی مدارج دے گا. لیکن تم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو معلومات ہے وہ سنا رہا ہوں، نہیں، مرید کو تربیت کرنے کا حکم ہے، عوام کو سنانے کا حکم ہے. وہ تمہارا حلقہ بگوش ہو گیا ہے، وہ تمہارے ہاتھ پر بک گیا ہے، تمہارا کام ہے اس کی اصلاح کرنا. جی تمہارا کام ہے اس کی اصلاح کرنا، دعاؤں سے اصلاح کرنا، تعلیم سے اصلاح کرنا، توجہ سے اصلاح کرنا، تصرف سے اصلاح کرنا، یہ تمہارا کام ہے. دعا، توجہ، تصرف. دعا تو یہ عمومی ہے کہ اے اللہ زید کو ترقی عطا فرما، اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے نکال دے، تو اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت اس کے قلب میں جما دے. یہ دعا سے معاملہ ہے. اور توجہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے اندر اس کی قلب کو لے کر کے اس کے قلب کو رنگنا، مرید کے قلب کو اپنے اندر لے کر اس کے قلب کو رنگنا، یہ توجہ ہے. تصرف اسے کہتے ہیں کرامت کا ظہور کر دینا، بدل دیا، ہو گیا ہو گیا. تو یہ تو بنتے بنتے بنے گی. رنگ لاگت 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 ہے، بہو بھاگت 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 ہے، بہت دنوں کا سویا منمات جاگت 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 ہے. ایک دن میں ہونے کی بات نہیں ہے. پیر ہمیشہ لگڑے جاتا ہے مریدوں کی تعمیر میں. جی اسی لیے وہ مرید اس کی خدمت کرتے ہیں. یہ تو فقط خالی حلق تک مرغیاں کھا کے مچھلی کھا کے جیب بھر کے روپیہ لے جانا، یہ پیری مریدی نہیں ہے. یہ تو پوٹلی بازی ہے. یہ تو پوٹلی بازی ہے کہ اس کو جھانپ میں ڈال دیے، اوندھے چٹے باتاں بول دیے. چونکہ یہ پیروں کی زبان سے نکلے سو باتیں ہیں، اثر ہو جاتا. انہیں بولتا میری بات کا اثر ہو رہا، بیوقوف ہے. تیری بات تو وہ تھی جو بیت کے پہلے جو تھی وہ تیری بات تھی. اب تو سارے پیروں کا رنگ آیا ہے اس کے اندر. تو یہ پیروں کی رسی بسی بات جو تو ان کو سناتا ہے گر جاتے ہیں. وہ اس سے یہ سمجھتا ہے کہ میری بات سے گر گیا. یہ بات تیری نہیں ہے، خیانت کر رہا تو. پیروں کی بات لے کے اپنی بولا، یہیں تو گناہگار ہوگا. اللہ تم چوپٹ ہو گئے تو کیسا بابا، تم بولنا ہوش میں رہے تھے. میں اب جو بولا ہو جب وہ تعلیمات سن کے پیر اصلاح کرتا ہے، اصلاحی زندگی کی طرف راغب ہے، تو انہیں پیسہ زیادہ دینا شروع کرتا مرید. کہ وہ اصلاح کی طرف تو نہیں آتا ہے تو وہ اپنا پیسہ زیادہ دیتا. تو کچا پیر یہ سمجھتا ہے کہ میری باتوں کا اثر ہوگا، اس لیے اس کے قلب میں پیسہ دینے کی توفیق نہیں. وہ تم کو رشوت دے رہا ہے، تم کو رشوت دے رہا ہے. وہ اس معنی کر کے مجھے اصلاح نہ کرو، میری اصلاح نہ کرو، مجھے اللہ والا نہ بناؤ. تم اپنے مریدوں کی تعداد پہ ناز کرتے ہو. شبلی علیہ الرحمہ کے شیخ باعزید بستامی سے یہ پوچھا جائے گا کہ اے باعزید تو نے کیا لایا میرے لیے؟ اگر اللہ پوچھے تو شبلی کا ہاتھ پکڑ کے پیش کر دوں گا. اللہ جی ایک مرید پر ناز تھا، ہم ہزاروں مریداں رکھے اکڑ رہے ہیں کہ سب میرے مرید ہے. وہ مرید ہے اتنا تو سمجھ. کون سے تیری بیان پر انہیں عمل کیا؟ جی نماز تو پہلے بھی پڑھتا تھا، اب بھی پڑھتا. ٹکرا مارنا نماز کسے بولتے؟ ایک وقت کی نماز پڑھا تو گھائل ہوگا اس کا دل. یہ نماز بولتے کسے؟ نماز کے اندر اگر دوسرا خیال آیا تو اللہ یہ پوچھے گا میں تو اللہ ہوں، ماں سے اللہ کا خیال کیسے رہا؟ جی بیوی سے ملتے وقت اگر دوسری عورت کا خیال آیا تو حرام ہے. مسئلہ فقہ کا سمجھ لے. اگر اپنی بیوی سے تو مل رہا ہے، صحبت کر رہا ہے، کسی دوسری عورت پہ تیری نظر ہے، اس کا تصور اگر اس وقت کیا تو وہ حرام ہے جمع. لیکن اللہ سے ملاقات کے وقت جب نماز میں کھڑا ہے تو غیر اللہ کا کیسا تصور آتا؟ اللہ جی تو حق تعالیٰ بولیں گے اللہ کو چھوڑ کے تم ماسب اللہ کو کیسا پکڑا رہے؟ نماز کا اگر جائزہ لوں تو صبح ہو جائے گی، صبح ہو جائے گی کہ کیسی نماز ہماری ہے، کیسا روزہ ہمارا ہے، کیا ہے. بہرحال دیکھو میرا کہنے کا مطلب میں تو کب تک زندہ رہوں گا؟ عمر بھر تو زندہ نہیں رہوں گا. جی بہرطور میں تو پابہ رکاب ہوں اس وقت.
جی چلنے کو تیار، جی فقط آنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ میں بھیج چکا ہوں، اس لیے جا کے اس کا لطف اٹھانا ہے۔ جو لوگ نہیں بھیجے ہیں وہ ڈرتے ہیں وطن میں جا کے کیا کرنا، وطن میں جا کے کیا کرنا، وہاں تو کچھ گیا ہی نہیں ہے سامان، جی تو موت سے وہی کھیلتا ہے جو سب کچھ اپنا بھیج چکا ہے سرمایہ۔ طریقت کی تعلیم دیتے وقت شیخ خود نفس پر رہتا ہے، مرید کو بولتا ہے اپنا نفس چھوڑو، اپنا نفس چھوڑو، لا موجود الا اللہ، خود موجود رہتا ہے۔ ایسی تعلیم سے کیا فائدہ؟ یہ اصلاح مریدوں کی بھی ہے، خلفاء کی بھی ہے۔ اب رہا یہ کہ پیر کتنا ہی بد عمل رہنے دو، مرید میں اگر اخلاص ہے تو اس کے صدقے میں پیر کی اصلاح ہو جائے۔ ایک اللہ والا تھا، اللہ کی تلاش میں نکلا، کامل شیخ ملتے ہی نہیں تھا، اس کو کامل شیخ ملتے ہی نہیں تھا، تھک گیا۔ کہا کہ پہلے گاؤں میں 20 بنتی تھی، 20 بولتے ہیں اسے، جو حصار گھیر کر دروازے لگا دیتے ہیں ایک ایک گاؤں کی حفاظت میں، تو اس کو 20 بولتے ہیں۔ اب انہیں یہ اقرار کر لیا، اے اللہ تیرا حبیب کا چاہنے والا اور تیرا عاشق مجھے اب تک نہیں ملا ہے، کل یہ 20 میں جو پہلے آئے گا وہی میرا پیر۔ ایک ہجڑے کو پیخانہ آیا ہے تو وہ الگ صباحی نکل گیا 20 کے باہر، تو وہ تو تھا ہجڑا، خلاف شریعت کام کرنے والا، مگر انہوں تو اس کو پیر کامل سمجھ کے پیر پکڑ لیے۔ ارے ماٹھی ملے ہٹ رہے، کیا ہے وہ زنانی باتیں کرتا ہے، میرے کو پیخانہ بھی نہیں پھرنے دے رہا، ماٹھی ملے کیا ہے ہٹ رہے، نہیں سرکار 1000 چھپے تو کیا ہوتا، میں تو نہیں چھوڑتا۔ تو وہ للہیت، وہ گرگراہٹ کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کو کامل بنا کے اس کی تعلیم اس کے ذریعے سے۔ بہرحال دیکھو بابو، اگر نصیحت کا میدان اتنا وسیع ہے تو یہاں شام کے 5 بج جائیں گے فقط نصیحت، تو نصیحت سننا کم، عمل زیادہ کرنا۔ اب آپ کے لیے 2 بات کہ لا الہ الا اللہ جو 100 بار پڑھتے ہیں اس کو ہر روز میں اپنے قلب کے ٹٹول کے دیکھنا، کل میں اور آج میں حاجت روا کس کو سمجھ رہا ہوں، ورنہ پھر لا الہ بولنا بیکار ہے۔ تو آج کے بیان میں ایک چیز تو یہ کہ لا الہ کا اثر، دوسرے اپنے مرنے کا خیال رکھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ میں صحت سے ہوں، یہ نہیں سمجھنا کہ میں کاروبار اعتدال پہ ہے، میری ملازمت اچھی جگہ چل رہی ہے، میری زراعت خوب پھیل رہی، یہ نہیں سمجھنا۔ یہ سمجھنا کہ زراعت رہ جائیں گی میں مر جاؤں گا، کاروبار رہ جائیں گے میں مر جاؤں گا، ملازمت رہ جائے گی میں مر جاؤں گا، تو میں تو چلنے والا ہوں اپنے مولا کی طرف، اس کا خیال ہمیشہ رکھو۔ 2 بات یہ دورے میں، 2 بات کی نصیحت، اپنے مرنے کو مستحضر جانو، حضر موت، موت حاضر ہمیشہ، اس کا خیال رکھو، اور لا الہ کا کتنا اثر ہوا قلب میں دیکھتے جاؤ۔ ایک دن آپ پر ایسا آنے والا ہے، سب سامان دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اب اس عالم میں تمہارے سر میں درد ہے تو بیوی بھی آ رہی، بچے بھی آ رہے ہیں، عزیز بھی آ رہے ہیں، ملازمت بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے نئے آ رہے ہو رہے ہیں، سر کے درد۔ اور جب قبر میں جائیں گے گرزوں کا مار ہوگا، نہ بیوی پوچھے گی، نہ بچہ پوچھے گا، نہ بھائی پوچھے گا، ایک و تنہا تم کو مقابلہ ہے اللہ کے عذاب کا۔ مسلمانوں ڈرو، خدا کے واسطے ڈرو کہ ایک دن میرے پر ایسا آنے والا ہے، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، تنہا مجھے ساتھ دینا۔ بس واخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کرو کہ اے اللہ اب ہمارے دل مجروح ہے، مجروح کی آواز سنتا ہے اللہ، تو گڑ گڑا کے دعا کہ اے اللہ ہمارے حال کو بدل دے، ہماری توجہ جو دنیا کی طرف ہے وہ دین کے طرف لگا لے، ہماری توجہ جو دنیا کے نفع کے طرف ہے وہ آخرت والی زندگی کے نفع کے طرف ہمارے دل کو پھیر دے۔ دعا اللہم صلی علی سیدنا مولانا، اے اللہ تو رحم فرما، اے اللہ تو کرم فرما، ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ریاکار ہیں، تیرے محبوب کی امت میں ہے، لاج محبوب کی وجہ سے رکھ لے میرے آقا، میرے آقا۔ تیرا فضل جب تک نہ ہو ہماری زندگی کامیاب نہیں، تیرے فضل کی ضرورت ہے، اے اللہ تیرے رحم کی ضرورت ہے، اے اللہ تیرے کرم کی ضرورت ہے۔ ہمارا زہد و تقویٰ، ہمارا سب یہ بناوٹی گلٹی ہے، تیری رحمت ہے جو کچھ کام میں آنے والی ہے۔ اے اللہ رحمت کی بارش برسا دے،
ہم گناہگاروں کے گناہ دھل جائے اس سے. اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، ناصب اللہ کو قلب و نظر سے نکال دے. اے اللہ ہمارے دل میں تو ہو اور تیرا جلوہ ہو. اے اللہ ہمارے دل میں تو ہو اور تیرا جلوہ ہو. میرے آقا تیرے حبیب پاک کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، تیرے حبیب پاک کی محبت عطا فرما واسطہ محمد مصطفیٰ. اے اللہ تو رحم کر، کرم کر. اے اللہ تبلیغ کے لیے تو میں آیا ہوں، گناہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں. اے اللہ یہ مریدوں کی دعا سے میرے حال کو بدل دے. اے اللہ میرے حال کو بدل دے. تیرے دین کی خدمت جیسے کرنا چاہیے نہیں کیا میرے آقا، تن آسانی سے کام لیا میرے آقا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ تو پوچھے گا آج کے دن کی بات، تو پوچھے گا میرے مالک میں عفو درگزر سے کام لے، میں گناہگار بدکار ہوں، سیاہکار ہوں. میرے آقا تو رحم فرما، کرم فرما. تیرا کرم ہو تو بیڑا پار ہے، تیرا کرم ہو تو بیڑا پار. اے اللہ تو رحم کر دے میرے آقا. اے اللہ تو سبوں کی سنتا ہے، ہم گناہگاروں کی بھی سن لے. تیرے فضل کے امیدوار ہیں میرے مولا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. الفاتحہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد تسلیم. یا اللہ جو تلاوت قرآن ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ کر 1,80,000 پیغمبروں کو پہنچے، اہل بیت اطہار، ازواجات مطہرات، صحابہ کبار، صحابہ اجمعین کی ارواح مقدسہ کو پہنچے، تمام پیران سلاسل کو پہنچے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، رفاعیہ گھرانے کے تمام پیران سلاسل کو اس کا ثواب پہنچے. خصوصاً غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح پر فتوح پر اس کا ثواب. خواجہ معین الدین چشتی، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید گنج شکر، نظام الدین، حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز کے روح پر فتوح پر اس کا ثواب پہنچے. یا الہ العالمین میرے جتنے شیوخ ہیں ان کی خبروں کو وسیع و منور فرما. میرے جتنے شیوخ ہیں ان کی خبروں کو وسیع و منور فرما. والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چلو بابا گاڑی کا ہے.